ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ حجرات کا درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے، اخلاص کے ساتھ، اور پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ آج میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلے مختصر سا ترجمہ، پھر اس کی تشریح عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر 2 جماعتیں من المؤمنین، مومنین کی، اقتتلوا، آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، لڑیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح اگر ہو جائے بہت اچھی بات، اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسرے پر ظلم زیادتی پر اتر آ جائے تو عام مومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس جماعت کے ساتھ لڑو، اس کے خلاف لڑو جو ظلم زیادتی پر اتر آئی ہوئی ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ اب اگر وہ حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا لے، فَإِن فَاءَتْ، تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، پھر ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کراؤ، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کو قائم رکھو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دوسری آیت انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا لیا کرو، اور واتقوا اللہ، خوف خدا دل میں رکھو، اللہ سے ڈرو، اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انسان ہے، چاہے ایمان کے کتنے درجے پر پہنچ جائے، فرشتہ تو بہرحال نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جب انسان بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ربا ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں ان کو آپ پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو آپس میں فساد پھیلائیں،
تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر اور شر دونوں کا، تو یہ اونچ نیچ آپس میں ہوتی رہتی ہے۔ تو مسلمان دو بھائی ہوں، مسلمان دو قبیلے ہوں، مسلمان دو جماعتیں ہوں، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، آپس میں بھائیوں کے درمیان، سگے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان ہو سکتی ہے، دو جماعتوں کے درمیان ہو سکتی ہے، آپس میں برتن تو ٹکراتے ہی رہتے ہیں، کچن میں یہ تو ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں یہ توڑ دو، طریقہ یہ کہ جو جہاں کا ہے وہاں جا کر رکھ دو، اس کو طریقہ یہ صاف ستھرا کر کے وہاں رکھ دو۔ تو ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو عام مسلمانوں کے لیے پہلا حکم یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان پہلا کام یہ کہ صلح کرا دو۔ فوراً کوشش کرو، بس آگ جل جائے یہ مت تلاش کیا کرو جلایا کس نے ہے، پیٹرول سے جلا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں، نہ پانی ڈالو، مٹی ڈالو، کسی طریقے سے آگ بجھاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ، سب سے پہلا کام یہ، دو بھائی لڑ رہے، دونوں کو کسی طریقے سے جدا کر دو، یہ ٹھنڈا ہو جائے، بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ ظلم زیادتی کس کی طرف سے ہے، اور پھر جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ پہلے تو یہ تو کر لو نا کہ دونوں کو الگ تو کر لو۔ آج کل تو کہیں لڑائی ہو جائے تو دوسرے جو ہے موبائل لے کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، ویڈیو بنائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی کو ٹکر مار دی، گاڑی کے نیچے کوئی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پہلا کام یہ اس کو اٹھا تو دو یا سائڈ پہ کر دو، فلاں کر دو، تو وہ کرنے کی بجائے جو ہے سائڈ پر رہ کر ویڈیو شروع ہو جاتی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ایک ضمنی بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمان جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر قائم ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو برحق کتاب مانتا ہے، صحابہ کرام کو برحق مانتا ہے، لیکن کمزور ہے، کوتاہی کی وجہ سے نہ نماز وہ پڑھتا ہے، فرض سستی ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہے لیکن یار بس کیا کریں سستی ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے اعمال ہیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ایک انسان ہے، مسلمان ہے، کوتاہی کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ حق قتل بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کہہ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب عقیدہ آپ کا درست ہے، اعمال آپ کے کتنے گئے گزرے کیوں نہ ہوں، آپ دائرہ اسلام کے اندر موجود ہیں، اسلام سے خارج نہیں۔ لہذا یہ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نا کہ آج کل کے اس طرح کے مسلمانوں سے وہ کافر بہتر، بہت کفریہ سخت ترین کلمہ، مومن مومن ہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلا کام صلح کرا دو، اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح تو سراپا خیر ہی خیر ہے، صلح کرا دو، پہلا کام، بس آگ بجھا دو، ٹھنڈا کر دو۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ یہ صلح کارآمد نہیں ہوتی، بعض شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مشہور ہے اردو میں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے، سمجھایا پیار محبت کر لیا تو وہ الٹا جو ہے چھڑانے والوں کو مارتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا چھڑانے والوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی صورت حال ہوتی۔ اگر ایسا ہے کہ صلح کارگر نہ ہو، ممکن نہ ہو سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو جماعتیں تو لڑ رہی ہیں، دو جماعتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، تو یہ جو تیسرا فریق ہے، نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے، انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا، دونوں کو الگ کر کے صلح کرنے کی کوشش کی۔
لیکن صلح کارآمد نہیں ہوئی تو پھر ان کو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر جو ہے بیٹھنا نہیں چاہیے. دیکھ لو ان میں ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. جو ظالم ہے ان کے خلاف مظلوم کا ساتھ دو. آرام سے بیٹھ کر جو ہے, یار ہم نے بہت سمجھایا ان کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن سمجھتے نہیں, ہم کیا کریں. نہ, یہ نہیں ہے. اب وہ نہیں سمجھ رہے, وہ ظالم ہے تو آپ کا فرض ہے آپ مظلوم کا ساتھ دیں. بنی اسرائیل کے بارے میں جو ان پر جو ہے لعن الذین کفروا, بنی یہودیوں پر علی لسان داؤد, تو ان کے بارے میں جو ان پر لعنت ہوئی تو ان کی لعنت کی ابتدا کہاں سے؟ تو اس کے قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, ان میں سے کوئی برا کام کرتا تھا تو ان کو روکتے نہیں تھے. اچھے کام کا حکم امر بالمعروف, برے کام سے روکنا نہی عن المنکر, تو وہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا. امر بالمعروف نہی عن, یہ اس کا پھر الگ موضوع ہے. امر بالمعروف نہی عن درجات ہے. سب سے پہلے آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پہلا کام یہ اپنے ہاتھ سے روکو. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روک نہیں سکتے فبلسانہ, زبان سے اس کو روکو. نہیں تو فبقلبہ, دل سے برا اس کو سمجھو. وذالک اضعف الایمان, یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے. تو بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان پر لعنت کی ابتدا یہ ہوئی کہ ان میں سے کوئی ظلم زیادتی کرتا, کوئی گناہ کرتا تو انہیں روکتے نہیں تھے. تو پھر ہوتے ہوتے جو ہے کہ وہ جو اچھے لوگ تھے وہ بھی جو ہے, آپ کے علم میں ہے کہ بالٹی پانی میں اگر قطرہ بھی پیشاب کا ڈالو تو ناپاک تو ہو جاتا ہے, ناپاک ہو گیا. تو اچھے والوں کے دل بھی برے جیسے ہو گئے. ہوتے ہوتے جس معاشرے میں رہیں گے, جیسے رہیں گے, اثر تو ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تیسری جو جماعت ہے وہ پہلے تو صلح کرانے کی کوشش کرے, اور اگر وہ کارآمد نہ ہو تو پھر دیکھ لے ان میں سے حق کون پر کون ہے, ناحق کون ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. حق کا ساتھ دو, حق کے ساتھ دے کر مظلوم کے ساتھ لڑو جب تک وہ حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے. اس وقت آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اپنے قبیلے کے اعتبار سے ساتھ دو, میرا بھائی کون ہے, میرا خاندان والا, میری زبان بولنے والا, حتیٰ کہ میرا ملک کا کون ہے, ملک بھی نہیں. آگے کی بات کرتا ہوں, ملک بھی نہیں, مذہب کا بھی یہ مت دیکھا کرو یہ میرا, یہ مسلمان ہے. ایک مسلمان لڑ رہا ہے یہودی کے ساتھ, ایک مسلمان لڑ رہا ہے عیسائی کے ساتھ, ایک مسلمان ہندو کے ساتھ لڑ رہا ہے, تنازع ہے, آپس میں کسی زمین کا لڑ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا مسلمان ہے, یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے, لہذا میں مسلمان. نہ یہ نہیں ہے. یہ دیکھ لو کہ پہلے تو چھڑانے کی کوشش کیا آپ نے, نہیں ہوا تو یہ دیکھ لو اس میں مسلمان حق پر ہے یا وہ ہندو حق پر ہے. میں اپنے اکابر کے صرف 2 واقعے بیان کرتا ہوں جن کا تعلق میرا جن سے تعلق ہے. ہندوستان میں حکومت ہے انگریزوں کی, بر صغیر ہندوستان پاکستان سب ایک زمین پر اختلاف ہو گیا ہندو اور مسلمانوں کا. مسلمان چاہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد بنائیں, یہ زمین ہماری ہے, اور ہندو چاہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے اور یہاں ہم مندر بنائیں گے. انگریز عدالت کے پاس تو انگریز جج نے صلح کی طرف رہنمائی کی. آپ آپس میں کسی کو, پرانے بوڑھے گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں, آپ کہلے میں ہے ہر علاقے میں کچھ جرگدار قسم کے بوڑھے ہیں, ماشاءاللہ اچھے انصاف پر فیصلے کرتے, اس طریقے سے کوئی کرا دو. تو ہندو نے ایک بات کی, غور سے سننے کی بات ہے, اگر یہ فیصلہ میں کروں تو شاید آپ مجھے کہو گے تو نعوذ باللہ کیا فتوے لگاؤ گے. تو ہندو نے کہا کہ ہمیں ایک مسلمان, ان کا ایک مولوی ہے مفتی, ہمیں ان پر اعتماد. شکر کرو ہندو بھی مفتی پر اعتماد کرتا ہے. ایک ان کا مولوی, ہم ان پر اعتماد ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان پر اعتماد. اس مفتی کا نام ہے مفتی الہی بخش کاندلوی, تبلیغی جماعت والے ساتھی مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی, اسی کے خاندان کا بڑا, اسی خاندان کا آدمی. کہا کہ وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں تسلیم ہے. مسلمان تو بہت خوش ہو گئے, ایک عام مسلمان بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے گا, یہ تو مفتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ انگریز سے نفرت اتنا کرتا تھا, لکھا ہے کتابوں میں, جب جج کے سامنے بیان دینے کے لیے یہ آیا, یہ مفتی صاحب, جج کی طرف جو ہے, جج کی طرف پش کر کے, تاکہ میں انگریز کا چہرہ نہ دیکھوں,
پوچھ کر کے بیان دیا. یعنی ایسا کوئی آج کل قسم کے جس کو آپ یوٹیوب کا مفتی نہیں تھا, یہ فیس بک کا مفتی نہیں تھا, وہ واقعتاً ایسا مفتی تھا. تو مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہوگا, تو خیر لے کر آئے. جج نے باتیں بھی, چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں, تو یہ آپ نہیں, ایک طرف ہندو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں, تو مفتی صاحب کو سامنے کر دیا, جی آپ کیا کہتے ہیں, جو اور سوالات کے بعد. تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور وہ جو چاہے بنائے انہیں حق حاصل. یہ زمین ہندوؤں کی ہے, جب ہندو مالک ہیں زمین ان کی ہے, وہ چاہے مندر بنائے چاہے کچھ بھی بنائے ان کا حق حاصل ہے. تو مورخ یہ بات کی بات ہے, اس میں بات میں کیا ہوا یہ لکھتا ہے, اس جج کے سامنے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اسلام ایسا ہے کہ وہ حق اگر ہندو کا ہے تو فیصلہ ان کے حق میں ہونا چاہیے, اور حق جو ہے اگر مسلمان کا ہے مسلمان. اور واقعے میں لکھا ہے اس موقع کی وجہ سے کتنے ہندو مسلمان ہو گئے. بعد میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس جگہ میں بعد میں باقاعدہ ان ہندوؤں نے مسجد بنا دی مسلمان ہو کر. تو کیا ہوا کہ حق کی وجہ سے ساتھ دینا ہے, زبان کی وجہ سے ساتھ نہیں دینا, اور قومیت کی وجہ سے نہیں, اور میں نے کہا کہ ملک کی وجہ سے نہیں, ہم پاکستان ہیں اور فلاں یہ, حتیٰ کہ مذہب ہم مسلمان یہ بھی نہیں. ایک اور واقعہ, قاری محی الاسلام پانی پتی, یہ پانی پتی حضرات جو ہے ان کے بڑے شمار ہوتے ہیں, ان کے پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ. پانی پت ہندوستان میں جو جگہ ہے وہاں مسلمانوں کی مسجد کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کی عبادت گاہ تھی, وہ گھنٹی بجایا کرتے تھے. تو جج کے سامنے ہوا فیصلہ, مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, عین اس موقع پر یہ گھنٹی بجاتے, اس وقت نہیں ہونا چاہیے. جج نے فیصلہ لکھ دیا, جج نے فیصلہ کہ جتنی دیر میں مسلمان مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آپ گھنٹی نہیں بجائیں گے. اس کے بعد اب بھئی مغرب کی نماز کتنی دیر میں پڑھتے ہیں, اب یہ ٹائم تو فکس کرنا ہے نا. تو جج نے یہ فیصلہ دیا کہ جا کر چیک کر لو, ٹائم دیکھ لو کہ مغرب کی نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو اتنے وقت تک یہ لوگ گھنٹی نہیں بجائیں گے, اس کے بعد شروع کر دیں گے. اب جا کر قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. آج قاری صاحب نماز پڑھائیں گے, قاری محی الاسلام صاحب, اور وہ دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم وہ نماز میں لگتا ہے. مغرب کی نماز میں 5 منٹ لگتے ہیں, یا زیادہ کہتے ہیں سنتیں ملا کر 10 منٹ ہو گئے. تو اتنی دیر تک مسلمان آپ آ کر مل گئے, قاری صاحب آج آپ کے پیچھے جو ہے وہ جج کی کمیٹی آ جائے گی نماز پڑھنے کے لیے, مغرب کی چیک کرنے کے لیے کہ مغرب کی نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے. تو آج نماز لمبی کر دیں آپ. حالانکہ اندازہ کو نماز لمبی کر کوئی گانا گائے گا. بھئی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر میں عام طور پر الم تری کیف پڑھتا ہوں, اذا زلزلہ پڑھتا ہوں, مسنون یہ ہے اذا زلزلہ سے آخر تک آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے. اور آج اگر وہ اذا زلزلہ کی بجائے الرحمن پڑھ لے, تبارک الذی پڑھے گا, کوئی گناہ کی بات ہے. تو آ کر انہوں نے درخواست کی, جو وکیل صاحب ہیں یا جو کچھ بھی تھے ان کے کیس کے پیروی کرنے والے, قاری صاحب آج چونکہ جج کی طرف سے یہ کمیٹی آئے گی, آج نماز آپ نے لمبی کر دینی, تاکہ جو ہے وہ ٹائم نوٹ ہوگا, 15 منٹ لگ جائیں 20 منٹ لگ جائیں تو آئندہ ان کو پابند کیا جائے گا. وہ قاری بھی ہماری طرح کا نہیں تھا, وہ بھی اللہ والا تھا. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دے. اچھوں کے ساتھ رہو, اچھے جیسے نہ بن جاؤ. انجن کہاں چلتا ہوتا ہے, ریل کا جو ہے انجن جو ہے سب کچھ اس میں ہوتا ہے, پیچھے ڈبوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہک ٹچ ہوتا ہے تو کراچی وہ ڈبے بھی پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اچھی جماعت کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو جاؤ, اعمال ان جیسے نہ بھی ہوں تو بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق جو ہے روحانی ان حضرات کے ساتھ. تو قاری صاحب سے جب وکیل صاحب نے انہیں درخواست کی, انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو اگر ایسا کر لوں تو پھر میری نماز اس کے لیے نہیں ہوگی, اس کے لیے ہو جائے گی. دوسری بات, اور آج میری نماز صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ شہادت ہے, گواہی ہے کہ مغرب کی نماز میں اتنا وقت لگتا ہے اور اتنا ٹائم ان کو پابند کیا جائے گا. لہذا میں روز جو سورت پڑھتا ہوں آج بھی وہی سورت پڑھ لوں گا. یہ ہے اسلام کا کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, چاہے حق مسلمان کے, چاہے حق ہندو ہو, چاہے حق جو ہے وہ آپ کے برادری کا ہے,
چاہے حق جو آپ کے مخالفت میں ہے، حق کا ساتھ دیں۔ تو قرآن نے یہی کہا کہ اگر صلح نہ ہو سکے تو فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، آپ مظلوم کا ساتھ دے دیں، حق کا ساتھ دے دیں جب تک وہ حکم خداوندی کی طرف نہیں آتا۔ اگر ظالم ظلم سے باز آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ فَاءَتْ، بس ظالم نے ہاتھ روک لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر بال کی کھال اتارو تو اگر اس نے 10 مکے لگائے ہیں تو اس نے مکے کی بجائے اگر زبان سے ماں بہن کی گالی بھی تو دی ہوگی نا۔ اگر اس کی طرف سے 10 زیادتیاں ہو گئیں تو ایک آدھ تو اس کی طرف سے بھی ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ صرف فیصلہ کر کے چھوڑ دیں گے تو دل کی کدورتیں اندر جو ہے وہ پنپتی رہیں گی۔ کل جو ہے ان کے ہاں طاقت آ جائے گی، آج طاقتور یہ تھا، اس نے مکے زیادہ مارے ہیں، کل طاقت اس کے ہاتھ میں بھی آ سکتی، یہ بھی کر لے گا۔ لہذا صرف فیصلہ پر نہیں اکتفا کر لو، فاصلحوا بینہما، درمیان میں آپس میں صلح صفائی، یار بس کرو یار، ہو گیا صلح صفائی، اونچ نیچ سارا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے، ادھر سے اگر زیادتی ہوگی تو یہاں سے بھی ہوئی ہوگی، اس لیے آپس میں صلح صفائی کرا دو۔ اور ساتھ یہ بھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے نا کہ قبیلے آپس میں جماعتیں دوسروں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ہمارا پاکستان کا جو ہے مثال کے طور پر ہم تو عالمی معاہدے کے پابند ہیں، اقوام متحدہ کے پابند ہیں، اس لیے ہم فلسطینیوں کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ظلم زیادتی پر مبنی ہو۔ ایک فلسطینی قوم، ہمارے مسلمان بھائی، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں سب کو سمجھنے کے لیے، اب ہم کہہ دیں یار ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے اس کے جو ہے اس کے مافت تابع ہیں، پابند ہیں، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب سے بڑا بیوپاری بنا ہوا ہے ظالم، وہ بھی تو اقوام متحدہ کا نام لیتا ہے، ان کے جہاز بر کے اسلحہ پہنچتا ہے وہاں اور آپ نہیں پہنچا سکتے۔ خیر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے بھائی ظالم ہو یا بھائی مظلوم۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کی پڑھ رہا ہوں، بھائی ظالم بھی ہے اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ، بھائی اگر مظلوم ہے مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بھائی اگر ظالم ہے اس کی مدد، تو آپ نے فرمایا کہ ظالم بھائی کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ روک لو۔ دنیا میں کیا ہے، اگر کوئی مجھے مار رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ قتل کرے گا نا یار، زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا تو ختم ہو گیا۔ لیکن اگر میں نے ظلم زیادتی کر دی، میں نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اگر میں ناحق کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، تو پھر تو میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جاؤں گا۔ اب میری مدد یہ ہے کہ میں اگر ظالم ہوں تو میرا ہاتھ روکو، ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر لو۔ یہاں ہم یہ کرتے، شاپر میں کوئی صاحب اگر دودھ لے کر آ رہا ہو، کلو چینی لے کر آ رہا ہو، چاول لے کر آ رہا ہو، اگر اس میں سے چاول کے دانے گرو، بھائی صاحب وہ آپ چاول گر رہے، شکریہ، تھینک یو، فلاں، یوں کہہ کے چلے جائے گا۔ اور لوگ کوئی آدمی کوئی ناجائز کام کر رہا ہو، اس کو منع کر دے، چل مجھے نہیں وہاں سکھا رہا، حالانکہ اس سے زیادہ وہ بات سے ہے کیونکہ شکریہ بابا، مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، آپ نے مجھے بتا دی۔ یہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ پہلے سب میں نماز پڑھنے والے ساتھی صفوں میں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو میں ہلکی سی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو وہ ترچھی نگاہ سے منہ ادھر کر لیتے ہیں، حالانکہ میں براہ راست مخاطب بھی نہیں کرتا کہ آپ آگے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں، مخاطب براہ راست نہیں کرتا، صرف دیکھ لیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائے، یا کبھی منہ ادھر کر کے کہہ دیتا ہوں اگر کوئی ادھر بیٹھا ہو تو بہو کو سمجھانا ہو تو بیٹی کو کہنا پڑتا ہے، اگر ان کو سمجھانا ہے تو میں منہ ادھر کر لیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، لیکن وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا سا سینہ اور چوڑا کر دیتا ہے۔ تو دنیا کا نقصان بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا سب کے سب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر
ایک پاؤ کسی کا چینی نقصان ہو رہا ہے، آپ نے اس کو بتا دیا، وہ آگے سے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو کہہ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ظلم زیادتی کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے آدمی کی زمین ایک شبر بالش برابر بھی کسی کے ناحق زمین لے لے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گردن میں ڈالا جائے۔ تو اگر آپ کسی کو یار یہ ظلم زیادتی ہے، ناجائز ہے، روکو، تو انصر اخاک ظالما و مظلوما، بھائی کی مدد یہ ہے اگر ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روک لو تاکہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اور آگے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، خود ظلم نہیں کرتا، خود ظلم کیا، ولا یسلمہ، ظالم کے ہاتھ پر جو ہے بیار و مددگار بھی یہ نہیں چھوڑتا۔ آگے قرآن کی دوسری آیت نے اصول بتا دیا، جب اصول ہو گیا، آپس میں صلح ہو گئی، تو پھر بتایا کہ یار یہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو بس آپس میں بھائی ہیں، ایمان وہ مشرقی ہے مغربی ہے کہ شمال کا ہے جنوب کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ایک لڑی کے اندر آ گیا، تسبیح کا پہلا دانہ ہے یا آخری دانہ ہے، مشرق میں رہنے والا ہے مغرب پہ رہنے والا ہے، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو اب بتاؤ، اب پاکستان آرمی کا ہے کوئی آدمی تو وہ سپاہی ہے شروع والا، تو چاہے جرنیل ہے، آرمی کا ہے نا، وہ لباس پہن لیا، بس وہ خاکی وردی ہے۔ تو جس نے محمد کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب تو اسی میں آ گیا اس میں محمد کے دامن کے ساتھ، لہذا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور بس آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، جب ایسا ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح کرواؤ، لیکن مت خیال کرنا کہ میرے قبیلے کا یہ مالدار، یہ کمزور، یہ سب، نہ حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں سامنے لکھا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لابیض علی الاسود، کسی سفید کو کالے پر نہیں، الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر قیامت کے منزل چڑھتے چلے جائیں۔ تو یہاں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کے بعد واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تقوی اختیار کرو تاکہ جو ہے تم پر رحم کیا جائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لے اور تقوی کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ کل ہمارے یہاں عصر کے بعد پروگرام ہے طلباء کا، طالب علم یہاں سے فارغ ہونے والے کی دستار بندی ہے، ان دستار بندی والے بچوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغدو عالماً، عالم بن جاؤ، خود نہیں بن سکتے متعلماً، طالب علم بن جاؤ، نہیں مستمعاً، دین کی مجلسوں میں آؤ، پروگرام میں آؤ، شرکت کر لو اور جو ہے یہ باتیں دین کی سنا کرو، او محباً، محبت کرنے والا بچہ، طالب علم جو ہے گلی سے گزر، یہ دین کا مدرسے کا بچہ ہے ماشاءاللہ، قرآن پڑھنے والا، تو یہاں تو مدرسے کے طالب علم جائے نا، 2-4 اکھٹے، آج کسی کی خیر نہیں، پتہ نہیں کدھر ختم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مزاحیہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ محباً۔ فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں کوئی نہیں ہے، پانچویں کوئی نہیں ہے، وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے، لہذا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کل یہاں پروگرام ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد شرکت فرما رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔